السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جو کائنات ہے یہ کتنی وسیع ہے؟ کیا آپ نے ملٹی ورس کا نظریہ جاننے کی کوشش کی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کائنات لمحہ بہ لمحہ پھیلتی چلی جا رہی ہے؟ کیا آپ نے سوچا کہ یہ جو بہت بڑی کائنات ہے ہم اس کا کتنا چھوٹا سا حصہ ہے؟ کبھی آپ نے یہ امیجن کرنے کی کوشش کی؟ مجھے نہ جانے آج کل کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح کے کویسچنز میرے ذہن میں بہت زیادہ آنے لگے ہیں۔ کیا صرف ایک کائنات ہے یا ایک سے زیادہ کائناتیں ہیں؟ ایک کائنات کے اندر جو گلیکسیز ہیں کیا وہ 200 ٹریلین سے بھی زیادہ ہیں؟ اور پھر وہ جو 200 ٹریلین سے بھی زیادہ گلیکسیز ہیں جن میں سے ایک ہماری گلیکسی ہے ملکی وے، پھر ہر گلیکسی میں کتنے زیادہ سولر سسٹمز ہیں، ہر سولر سسٹم میں کتنے زیادہ پلانٹس ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچنے کی کوشش کی؟ جب ہم پھر اس طرح سے سوچتے ہیں، چیزوں کو پھر ملٹی پلائی کر کے دیکھتے ہیں، زوم ان اور زوم آؤٹ کر کے دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو وہ جو کہتے ہیں نا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جانا، انسان ایسے ہی ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اور آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ جیسے آج ہمارے کولیگز کچھ بات کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ہم آپس میں جو بات کر رہے ہوتے ہیں موبائل کھولتے ہیں تو ایک دم سے وہی بات سامنے ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اس لیے کہ موبائل میں یہ سسٹم ہے، موبائل ہماری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اسی طرح کی جو سرچز ہیں وہ ہمارے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ ایک آپشن ہوتی ہے گوگل میں جسے پھر آف کرنا پڑتا ہے اگر ہم چاہیں کہ موبائل ہماری باتیں نہ سنیں۔ خیر، تو جو بات ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ سپورٹ ہمیں ملتی ہے کہ اس سے ملتی جلتی کوئی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ سوال جو چل رہا ہوتا ہے اس سے ریلیونٹ کوئی جواب سامنے آ جاتا ہے۔ آج صبح جب میں موبائل پہ واٹس ایپ میسیجز دیکھ رہی تھی تو اچانک حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کائنات کے حوالے سے جو رہنمائی تھی وہ سامنے آ گئی۔ میں چونک گئی ایک دم سے۔ کیا فرماتے ہیں کائنات کے حوالے سے؟ آپ دنگ رہ جائیں گے جب اس کی گہرائی میں اتریں گے۔ فرماتے ہیں کہ ایک کتاب المبین میں 30 کروڑ لوح محفوظ، ہر لوح محفوظ میں 80,000 حزیرے اور ہر حزیرے میں 1 کھرب سے زیادہ مستقل آباد نظام اور 12 کھرب غیر مستقل نظام۔ ایک نظام کسی ایک سورج کا دائرہ وسعت ہوتا ہے۔ ہر سورج کے گرد 9، 12 یا 13 سیارے گردش کرتے ہیں۔ اور مزید یہ فرماتے ہیں کہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو انسانوں کی آبادی ہے وہ صرف اسی پلانٹ ارتھ پر ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جنات اور انسانوں کی آبادی ہر حزیرے میں ہے۔ بھوک، پیاس، خواب، بیداری، جذبہ، محبت، نفرت، نشو و نما، افزائش، یہ سب معاملات وہاں پر بھی ہو رہے ہیں۔ ہے نا انٹرسٹنگ بات؟ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ایک حزیرے پہ 1 کھرب مستقل آباد سولر سسٹمز ہیں۔ آپ اس کو ملٹی پلائی کرنا شروع کریں۔ ایک اللہ والے ہیں، جب اس حوالے سے میں نے ان سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی ملٹی پلائی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن گوگل جواب دے گیا تھا کہ یہ ملٹی پلائی کرنا بس میں نہیں ہے۔
آپ سوچیں کہ جب اس چیز کو ملٹیپلائی کرنا بس میں نہیں ہے، فگرز اس کی ورک آؤٹ کرنا پاسبل نہیں ہے، تو اس کی حقیقت تک پہنچنا ایک عام انسان کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں ممکن ہوگا؟ یہ کائنات کتنی بڑی ہے. ہمیں اپنے ایک سولر سسٹم کا پتہ ہے، صرف پلانٹ ارتھ، اور ہم کبھی یہ باتیں سنتے ہیں کہ جی مریخ پہ بھی زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں جی، تو ہم اس پہ حیران ہو جاتے ہیں، اچھا کیا وہاں پہ بھی زندگی کا وجود ہو سکتا ہے؟ کبھی کوئی یہ بتاتا ہے کہ جی چاند پہ بھی جنات کی آبادیاں ہیں، تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، کیا اچھا ایسا پاسبل ہے؟ ایک چاند کیا، ایک سورج کیا، ایک زمین کیا، نہ جانے کتنی زمینیں ہیں، کتنے سورج ہیں، کتنے پلانٹس ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، کتنی یونیورسز ہیں. آپ سے جو بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے. آپ کیا اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے اگر مجھے پتہ چلے میری یہ باؤنڈریز ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ اکبر، اتنی بڑی کائنات اور اس کا میں ایک اتنا چھوٹا سا حصہ. انسان کو جب اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اپنی اصلیت کا، اپنی اوقات کا، تو وہ سوچتا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں. اور پھر اگلی بات جو ذہن میں آتی ہے کہ میرا رب جو اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے، میں اس کو رات کے اندھیرے میں بھی پکاروں کیا، صرف اس کے لیے سوچوں تو وہ مجھے رسپونڈ کرتا ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، وہ مجھے سنتا ہے، وہ مجھے تسلی دیتا ہے، وہ میری ہر ضرورت سے باخبر ہے، وہ میرے ہر غم کا مداوع کرتا ہے. اتنی بڑی کائنات میں وہ مجھے بھولتا نہیں، وہ کتنا بڑا اور میں کتنی چھوٹی، لیکن وہ مجھے اتنا زیادہ اون کرتا ہے. کل کہیں پہ بات ہو رہی تھی، اس بات نے میرے دل کی کیفیت بدل دی کچھ لمحوں کے لیے. کوئی صاحب تھے، کوئی باتیں چل رہی تھی، کہنے لگے کہ جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے کوئی وٹا نہیں مارتا. یہ ایسی بات ہے کہ جس کو مجھے لگتا ہے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی آپ کو اپنا سمجھتا ہو، آپ کو اپنا کہتا ہو، اور اللہ ہمارا کتنا زیادہ اپنا ہے کہ ہم اسے پکاریں تو وہ کہتا ہے میں تو قریب ہی ہوں. ہم چل کے اس کی طرف جائیں تو وہ دوڑ کے آتا ہے. اتنا بڑا رب، اتنے چھوٹے ہم، اور پھر اس کا پیار کہ جن کی اس کے ساتھ نسبت ہے، جن کو وہ عزیز و قریب رکھتا ہے، ان کے ساتھ ہمیں جوڑ دیتا ہے، ان کی نسبت ہمیں عطا کر دیتا ہے، وہ ہمیں یاد رکھتا ہے.